ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 127، 128 اور 129، یہ تین آیتیں بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے میں الف لام میم میں 5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ شروع کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا کیا نعمتیں اللہ نے ان کو دی، ان پر نازل کی، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود ان لوگوں کی طرف سے کیا شرارتیں ہوئی، اور پھر اللہ کی طرف سے کیا عذابات ان پر نازل ہوئے، یہ سب باتیں تقریباً آدھے پارے سے زیادہ آ چکی ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لانے کے واسطے کچھ لنگڑے بہانے استعمال کرتے تھے کہ فلاں فلاں وجہ سے ہم ایمان نہیں لا رہے، یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، نہ لانے کی وجہ کوئی ٹھوس اور مضبوط وجہ نہیں، کچھ لنگڑے بہانے جو چلنے والے نہیں ہیں، ایسے کچھ بہانے وہ بتائے، اس کی بھی تفصیل کو اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد ابھی گزشتہ رکوع میں صفحے کے اندر آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کئی بچے تھے، ان میں 2 بچے بہت مشہور ہوئے، بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام تھا اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب، یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، یہاں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اللہ نے ذکر کیا۔ پیغمبروں میں 2 ہی پیغمبر ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے 2 نام نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام نہیں ہیں، کسی اور پیغمبر کے 2 نام نہیں ہیں، ایک ہی نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی نام، آدم علیہ السلام کا ایک ہی نام، نوح علیہ السلام کا ایک ہی نام۔ صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں، ان میں سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کی ساتھ نسبت جوڑ دیے بنی اسرائیل، بنی کے معنی عربی میں اولاد، بنی اسرائیل کا معنی ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو جتنے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یعقوب علیہ السلام ان کے ابا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام سے 2 حصوں میں اولاد تقسیم ہو گئی، بڑے بیٹے اسماعیل، چھوٹے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد میں اب جتنے پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک،
ان پورے پیغمبروں کو، چاہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب ان پیغمبروں کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگرچہ ان کی اولاد تھی بہت ساری، لیکن ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنے. ڈائریکٹ اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں بنا، لیکن یہاں اسحاق علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بنے. تو یہاں نبوت فٹافٹ جو ہے جاری ہوئی، لیکن یہاں پر جاری نہیں ہوئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کام لیا اور ان میں نبیوں کو مسلسل بھیجا. کب تک بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مکمل ہو گئی، ان کی نبوت اب مکمل ہو گئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام پیغمبروں کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اس آیت سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس آیت سے بنی اسماعیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات بتایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقے سے آزمایا، ان کو جانچا، اور پھر تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے. ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈالا گیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، 17ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو آگ میں زندہ ڈال دیا گیا، اللہ نے ان کو صحیح سلامت بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیوی اور بچے کو، چھوٹا سا بچہ، پیدا ہوا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس بچے کو بھی اس کی ماں کو، دونوں کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی چڑیا نہ ہو، کوئی پرندہ درندہ کوئی نہ ہو، ایک دم کوئی انسان نہ ہو. ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا. ظاہر بات ہے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنا بہت بڑی بات ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام جب بیٹے بڑے ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو سمجھ گئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کو حکم دینے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا. تو فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے. تو ایسے بہت سارے امتحانات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام بالکل کھڑے اترے. تو اللہ تعالیٰ جیسے امتحان لینے کے بعد کوئی 100 کو 100 نمبر لاتا ہے تو اس کو بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا انعام یہ دیا کہ اللہ نے کہا اب سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگوں کا امام میں نے تم کو بنا دیا، سب کا لیڈر تم کو بنا دیا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا. یہ ہمارے سی ایم پی ایم ایم ایل اے وغیرہ یہ بھکاریاں ہیں، الیکشن کے ٹائم پہ کٹورے لے کے گھروں کے پاس آتے، پیراں پڑتے، ہاتھاں جوڑتے، اماں ایا اکا کیا بولتے سب. اور پھر کتنے سال باقی رہتی ان کی حکومت؟ 4 سال 4.5 سال. اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ ختم. پھر دوبارہ کٹورے لے کے آنا پڑتا ان کو. تو یہ کئی کے ذمہ دار ہیں، یہ کون سے بڑے لیڈر ہیں، ان کو بھیک مانگ کر ماننا پڑتا ہے. یہاں لیڈر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور صرف کس کا نہیں، ان کی اولاد کا نہیں، اس زمانے کے لوگوں کا نہیں، ہمیشہ کے لیے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ امام بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا مانگا، اے اللہ جو مقام آپ مجھے دے رہے ہیں میری اولاد میں سے بھی کچھ کو مقام دے. دعا کرے، کیونکہ باپ اپنے بچوں کے بارے میں بڑا فکر ہوتا ہے. باپ عالم ہے تو بیٹے کو بھی عالم بنانے کی بڑی فکر ہوتی ہے. باپ حافظ ہے تو بیٹا کسی طرح سے حافظ بن جائے، باپ کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی میری طرح بن جائے بول کے. ویسے ہی ان کی بھی خواہش تھی کہ میں جیسے اللہ نے مجھے ایک بڑا پیغمبر بنایا، لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا، میری اولاد میں سے بھی کسی کو یہ انعام ملے. چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی. کس کے حق میں؟ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں. کس کے حق میں؟ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں. اور کہا کہ تمہارے بیٹے جو اسماعیل ہیں
ان کی اولاد میں ایک پیغمبر میں بھیجوں گا، وہ پیغمبر پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا بنیں گے؟ امام بنیں گے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیجا اور پھر وہ پوری امت کے لیے کیا بنے؟ امام بنے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات گزشتہ یہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو اللہ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کا جو گھر مکہ مکرمہ میں ہے کعبۃ اللہ، اس کو بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، یہ سب آیتیں اسی کو بتا رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کیا کرنے لگے؟ اللہ کا گھر بنانے لگے۔ جس وقت پہلی مرتبہ لا کر بیٹے کو چھوڑے تھے، بیوی کو چھوڑے تھے، اس وقت تو اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ جب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، بچے کو دودھ پلانے کے لیے کچھ نہیں باقی تھا، تو بچہ پیاس سے بھوک سے تڑپ رہا تھا، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل۔ تو ان کی پیاس اور ان کی بھوک کو بجھانے کے لیے کبھی صفا پہاڑی پر چڑھے، کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں چڑھ کر دیکھتے کوئی انسان ہے، اس سے میں پانی مانگوں، کچھ کھانا مانگوں، کوئی انسان نظر نہیں آتا، تو پھر دل میں ڈر ہوتا کہ میرے بچے کو کوئی جانور آ کر نہ کھا لے، اس لیے پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے نیچے آتے، پھر بچے کو دیکھتے میرا بچہ صحیح سلامت ہے، مگر پھر دل میں بے چینی ہوتی کہ بچہ تو پیاسا ہے، بچہ تو بھوکا ہے، اسے کچھ کھلانا پڑے گا، چلو اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہوں۔ پھر بھاگے بھاگے اس پہاڑی پر جاتی اور دیکھتی دور دور تک کوئی انسان ملے گا، کوئی پانی یا کھانے کی چیز ملے گی، نظر نہیں آتی، پھر دل میں خوف پیدا ہوتا کہ بچے کو تو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں، پھر وہاں سے مارے مارے بھاگ کر آتی۔ ایسے ہی 7 چکر صفا اور مروہ کے انہوں نے لگائے۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جاری فرمایا، اور پھر وہیں جو ہے اس پانی کو جمع کر کے رہنے لگے۔ جرہم قبیلہ ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ وہاں آیا اور حضرت ہاجرہ سے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے اجازت مانگا کہ یہاں پر پانی ہے، پانی جہاں ہوتا ہے لوگ وہاں ہوتے ہیں، تو یہاں پر پانی ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں پر رکنے کی اجازت دو۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ رکنے کی اجازت ہے، مگر اس پانی پر قبضہ تمہارا نہیں ہوگا، یہ پانی ہمارا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، وہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک دور ہے تو بے چینی پیدا ہوگی، ڈر پیدا ہوگا، لیکن جب ایک قبیلہ آ کر بس گیا، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو اب ان کا ڈر اور خوف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ کوئی ڈاکو، کوئی چور اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس گاؤں کو اللہ نے ایسا بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، کب؟ جب پہلی مرتبہ چھوٹے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ظاہر بات ہے باپ کو کتنی تکلیف ہوں گی۔ مدرسے میں، ہاسٹل میں، کرنول میں رہنے والے والد بچے کو جب ہاسٹل میں چھوڑ کے جاتے ہیں، جبکہ معلوم ہے پوری آبادی کے اندر مسجد ہے، مدرسہ ہے، 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، سب آرام کی چیزیں موجود ہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود جب باپ اپنے بچے کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچہ رونے لگتا ہے کہ ابا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا بول کے، حالانکہ کسی دوسرے گاؤں کو نہیں جا رہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، 8 دن میں پھر گھر چل جاتے، انہوں آ سکتے، ہم جا سکتے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو کہاں سے؟ ملک شام سے مکہ لا کر چھوڑیں، تقریباً 1300 کلومیٹر دور۔ کتنی؟ تقریباً 1300 کلومیٹر دور۔ یہاں سے قریب قریب بھوپال جتنا دور ہے اتنی دور گویا کہ لے جا کر چھوڑے، مدھیہ پردیش اتنی گویا دور لے جا کر چھوڑے۔ ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں ٹرین میں جانے کے لیے بھی 1 دن سے زیادہ لگتا، تو اس زمانے میں جب چل کر جانے والے تھے کیا حالت ہوں گی؟ اتنی دور چھوڑ کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کام کہاں کرنا ہے؟ ملک شام میں جا کر اپنے نبی ہونے کی دعوت لوگوں کو دینا، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ آپ کا حکم تھا یہاں چھوڑنے کا، میں چھوڑ دیا، لیکن میری بھی ایک دعا آپ سے ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے آپ کے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اس شہر کو امن والا بنا دے، خالی ان کی نہیں، اس جگہ جو بھی آئے گا اس کی حفاظت کر۔ اور چونکہ یہاں کھانے کو کھانا نہیں، پانی پینے کو پانی نہیں ہے،
یہاں جو بسنے والے ہیں ان کو مختلف قسم کے پھل پھول دے. چنانچہ مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبیلے کو آباد کیا. اب لوگ مختلف قسم کے قبیلے لوگ آتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں وہاں ملنے لگی, ہر قسم کا سامان وہاں پر ملنے لگا. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آبادی والا حصہ ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, آباد بنایا, اور وہاں پر پھل پھول اللہ تعالیٰ نے اگائے. تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں مل کر کعبۃ اللہ, جو اللہ کا گھر ہے جو ٹوٹ چکا تھا, اس کو دوبارہ بناؤ. بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیے, سمجھے, اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 پارے میں فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان اول بیت, سب سے پہلا گھر, وضع للناس, جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, للذی ببکہ, وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے. مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے. مکہ یا بکہ دونوں کے معنی جمع ہونے کی جگہ. تو چونکہ یہاں پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا. تو حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام پہلے جو انسان ہے, اسی زمانے سے کعبۃ اللہ بنایا گیا تھا. لیکن دنیا میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. اب وہ پوری دنیا میں آیا تھا یا خاص علاقے میں آیا تھا, اللہ بہتر جانے. کہا تو یہی جاتا ہے صحیح اعتبار سے کہ خاص علاقے میں آیا تھا, پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن پھر بھی جو گھر آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں بنائے, اس پر خالی آدم علیہ السلام کی عمر ہی 1000 سال. آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی, 1000 سال تھی. تو اب آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال, نوح علیہ السلام تو 950 سال محنت کرے قوم میں, ان کی عمر کتنی تھی, 9.5 سال. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. سورۃ الاحزاب پارے 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال 50 سال کم, یعنی 950 سال رہے. تو انہوں 1000 سال, انہوں 1000 سے زیادہ سال رہے, تو 2000 سال تو وہیں چھو گئے. اب کوئی عمارت بنے تو 2000 3000 سال تک رہتی وہ. تو زمانہ بڑھتا گیا, بارش کی وجہ سے وہ دیوار گر گئی, اب اس پر مٹی بارش کے پانی کی وجہ سے جمع ہو کے ایک تودا, ایک چھوٹی سے جیسے بارش آنے کے بعد مٹی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے, ایک ٹیلا بن جاتا ہے, ایک اونچی جگہ بن جاتی, ویسا بن گیا تھا کعبۃ اللہ. وہ ایک گھر کی شکل میں نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں, اس جگہ میرا گھر پہلے تھا, وہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اب تم اور تمہارے بیٹے دونوں مل کر اس گھر کو بناؤ. تو اب جگہ لوکیشن کا کہاں بنانا, تو یہ جبریل علیہ السلام آ کر بتائے اس جگہ پر بنانا ہے, اتنا حصہ اس کا اتنا اسکوائر فٹ ہے, اس جگہ پر بنانا ہے. چنانچہ اس زمانے میں جب کوئی ستی کہتے ہیں اینٹ یا اس طرح کی چیزاں بنانے کی, تعمیر کرنے کی کوئی چیزیں موجود نہیں, پہاڑ کو پھوڑ کر اس سے پتھر تراش کر لے کر آنا پڑتا تھا. پہاڑ کا پتھر پھوڑنا آسان ہے, ایک بادام نہیں پھوڑ سکتے آج کے بچے دانت سے, تو پہاڑ کہاں سے پھوڑیں گے. تو پہاڑ کو پھوڑ کر اس کا پتھر نکال کے وہاں سے لے کے یہاں لا کر اتنا اونچا. کعبۃ اللہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا دکھتا نہیں, ارے خالی ایک چھوٹا سا کمرہ ایسر کا دکھتا, لیکن جب قریب جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا مسجد یا مسجد سے ہی بڑا ہے, بہت بڑا ہے. تو اتنا بڑا گھر بنانا تھا, تو باپ بیٹے دونوں مل کر خوب محنت کیے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کیے. سمجھے, اسی کا تذکرہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. وَإِذْ, یاد کرو اس وقت کو, وَإِذْ, اذ کے معنی اس وقت کو, وَإِذْ, یاد کرو اس وقت کو, يَرْفَعُ, اٹھاتے تھے, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام, القواعد, بنیادوں کو, من البیت, بیت اللہ کی, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام. یاد کرو اس وقت کو جب بیت اللہ کی, کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو, اس کے جو مین جو دیواریں ہیں ان کو اٹھا رہے تھے کون, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو آیت سے کیا معلوم ہوا, اب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ بنایا نہیں جا رہا, کعبۃ اللہ پہلے سے تھا,
وہ اب ایک گھر کی شکل میں نہیں تھا، اس میں مٹی گٹی جمع ہو کے وہ ایک مٹی کا تودا بن چکا تھا، ایک ٹیلے کی طرح بن چکا تھا. اس لیے اب وہ مٹی وٹی ہٹا دے کے، جس طرح آپ لوگ دیکھے ہوں گے اگر چھت ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ چھت پہ خالی برابر ایک دم سپاٹ چھت بنا دی، ایسا نہیں ہوتا. پھر دوبارہ یہ چھت کے اوپر دوبارہ چھت ڈالنا بولے تو احتیاط کے واسطے کیا کرتے ہیں، چھت دکھتا ہے کہ پلر اس سے اوپر اٹھاتے. مدرسے میں آپ دیکھو اوپر چھت جتتا رہتا، پھر کیا کرتے ہیں چھت سے بھی ذرا اونچے اونچے دیوارہ اٹھا کر رکھتے. اس کو بولتے القواعد، یعنی نیچے زمین سے زمین کھود کر نہیں بنائے بلکہ زمین کے اندر سے دیوار تھی مگر وہ چھپ چکی تھی. اس دیوار وہ لیکن وہ دیوار بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی دیوار تھی. اب وہاں سے اس کے اوپر پتھر پتھر پہ پتھر رکھتے ہوئے کیا کرے، ایک مستقل گھر بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ آئے تھے بچپن میں تو وہاں کوئی تھا؟ کچھ نہیں تھا وہاں پر. پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، کوئی انسان نہیں تھا. پھر ذرے دنوں کے بعد جرہم قبیلہ آباد ہوا. اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام پلے بڑے، اسی قبیلے میں ان کی شادی بھی ہوئی، اسی قبیلے میں شادی ہوئی. یہی قبیلہ جرہم قبیلہ وہ ہے جو عربی زبان بولتا تھا. یہیں سے عربی زبان شروع ہوئی. عربی زبان بہت پہلے سے نہیں تھی بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دوسری زبان تھی، اس وقت سے جو ہے مستقل عربی زبان کی بنیاد پڑی. تو وہاں سے جو ہے یہ بنیاد پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. اب دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. کتنا بڑا نیک کام ہے نا. اب ہم اور آپ مسجد میں 100 روپے چندہ دیے تو بابا بابا متولی کے سامنے سینہ چوڑا کر کے آتے، کیا قصہ بول کو نہیں، میں یہ مسجد کے لیے میں بھی پیسے دے رہا ہوں، میرے کو نیگلیکٹ کیسا کرتے بول کے، ہے نہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کتنی محنت کر کے دن رات ایک کر کے کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں. کیا واسطے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ربنا لیقیموا الصلاۃ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر ہے. کیا مقصد تھا اس کو بنانے کا؟ تاکہ نماز قائم کر سکیں، عبادت کر سکیں، اس کے لیے. تو اب کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے. اتنا بنا دینے کے بعد اب یہ نہیں بول رہے ہیں اللہ ہمیں بنا دے دیکھو گھر، کیا برابر ہی بنے تو؟ ایسا نہیں. ایک گویا اللہ پر نعوذ باللہ احسان کرے ایسا انداز نہیں، بلکہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد اپنی خوبی ذکر کرنے کے بجائے اپنی کمیاں ذکر کر رہے ہیں. اے اللہ آپ حکم دیے تھے ہم کو آپ کے گھر بنانے کا، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اس کے بنانے میں، کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ اگر ایسا ہے تو ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اس گھر کے بنانے کو قبول کیجئے. اللہ اکبر، کتنی عاجزی، کتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانا ہے. ربنا، اے ہمارے رب. اللہ کو اس لفظ سے یاد کر رہے ہیں جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے پالنے والے، ہمارا سب کچھ تو آپ ہی ہیں، آپ کے بغیر ہمارا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آج کل کچھ شیطانہ ایسے ہیں، ہمیں اللہ میاں ہے تو اللہ میاں دکھنا تو بولتے، اللہ ہے تو اللہ دکھنا، اللہ دکھتے نہیں نا، اللہ کو میں دیکھا نہیں اس وقت سے اللہ نہیں بولتے. کتنے کے بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوئے تو بابا کو نہیں دیکھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بابا کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے، ماں بھی حاملہ تھی یا بچہ چھوٹا تھا، باپ کو دیکھا نہیں. تو اب پیدا ہو کو بڑا ہونے کے بعد میرے بابا ہوتے تو میرے کو دکھنا تھا، دکھتے نہیں اس کا مطلب میرے بابا نہیں ہے، بولتا صحیح ہے. ارے تیرے نہ دیکھنے سے باپ کا نہ ہونا ضروری ہے. ویسے تجھے اللہ نظر نہیں آ رہی تو تیری عقل کی کمی ہے، وہ تیری عقل کی کمی ہے. تو تیری ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اللہ کو تو دیکھ سکتا، اللہ کو کیا سورج کو دیکھا آدھا گھنٹہ، ایک 5 منٹ دیکھ معلوم ہوتا. اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے نا سورج. اتنا گھمنڈ ہے تو ذرا دھوپ میں لے جا کو انکھیاں پھاڑ کو سویا لگا، اللہ انکھیاں گوزا لگا کے سورج کو دیکھا آدھا گھنٹہ، اس کے بعد اللہ میاں کو دکھاتا ہوں، خود بخود نظر آئے تھے اللہ اس کو، ہے نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو کس کو دیکھنے کی درخواست کر رہا؟ اللہ کو دیکھنے کی. اور یہ کہہ رہا اللہ دکھتے نہیں اس لیے اللہ نہیں ہے. تو تیری عقل دکھ رہی؟ عقل دکھ رہی نہیں. مارے زور سے درد ہو رہا بولتا ہے، درد دکھتا ہے؟
بھی درد دکھتا نہیں تو اس کا مطلب درد نہیں ہے. سر میں درد ہے بولتا ہے, دکھتا ہے, الگ سے نکال کو دکھاتی نہیں, تو اب دکھتا نہیں تو اس لیے سر میں درد نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی, میرے کو محسوس ہو رہا جی اندر سے, یہ بولتا ہے نہیں. تو ویسا ہمارے کو ہی محسوس ہوتا ہے اللہ ہے بول کو. کیوں؟ دنیا کی تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں. اگر ایک اللہ نہیں ہوتے تو دنیا اتنے سسٹمیٹک چلتی نہیں چل سکتی تھی. سورج روز ٹائم پہ نکل رہا, ترانے میں ہمیں کتنے دن دیر سے آتے, ایک دن تو بھی سورج دیر سے آیا, ارے ایک دن تو دیر سے آیا. ہمیں اتوار چھٹی کر لیتے, جمعہ کو ہاف ڈے کر ڈالتے. سورج کبھی چھٹی کرا, سمر ہالیڈیز کیا تو ملے اسے نہیں, اس کو سالانہ نہیں, ششماہی نہیں, کیا بھی نہیں, سال کے 12 مہینے مستقل نکلتا اپنے وقت پر. اب اتنی بڑی مخلوق دنیا سے کتنے گنا بڑھ کر ہے سورج بولو. دنیا جتتی ہے نا اس سے لاکھ گنا یا اس سے بھی زیادہ گنا جو ہے سورج بڑا ہے. اتنا بڑا سورج وہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے ذات جو پورے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. مگر جن کی عقل میں کمی ہے وہ نہیں مانتے. نہیں ماننے والا دیوانے تو اتنے زیادہ ہیں کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا. باغ کو برباد کرنے کے واسطے ایک الو کافی ہے. یہاں چونچ مارا, وہاں چونچ مارا, یہ پھل کھایا, وہ پھل کھایا, پورے باغ کو کیا کرتا؟ برباد کرتا. ایک الو پورے باغ کو برباد کر سکتا تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھ کو ہے, ہر گاؤں میں ایک الو ہے, ہر محلے میں ایک الو ہے, ہر یوٹیوب چینل پہ ایک الو ہے. تو اب کیا انجام ہوگا؟ تو اس لیے الوہاں زیادہ ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی سے کہ ربنا, اے ہمارے بنانے والے, اے ہم کو پالنے والے, ہماری ضرورتوں کا انتظام کرنے والے. رب اس اللہ کو بولتے ہیں جو موقع کے لحاظ سے ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے, گرمی کی دنوں میں ٹھنڈا, سردی کے دنوں میں گرم دودھ نکلتا ہے. دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو اس طرح کے دودھ کا انتظام کر سکے, ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غذا, ماں کے پیٹ میں بچہ مندڑ کر 9 مہینے رہتا, ایسا پیدا ہونے کے بعد 9 گھنٹے رکھو اس کو, 9 مہینے تھا نا با ماں کے پیٹ میں, اب 9 مہینے نسر کا کتنی دیر رکھو؟ 9 گھنٹے سیم ایسا ہاتھا پاؤں موڑ کو رکھ ڈالو, رہتا کیا دیکھو نا 9 گھنٹے کے بعد. تو اللہ 9 مہینے کیسے رکھے اس کو؟ وہ بچہ پیدا ہوتے چیخا مارتا, روتا, دودھ پھونا بولتا, لیکن وہ بچہ جب 9 مہینے تھا چیخا مارا, رویا, دودھ ہونا بولا نہیں بولا. کیسا اللہ بغیر کسی پریشانی کے 9 مہینے رکھے یا 9 منٹ نہیں رکھ سکتی ماں. تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی عجیب قدرت ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ موقع کے لحاظ سے بچے کو بچپن میں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیتے ہیں, ذرا بڑا ہو گیا جیسی جیسی ضرورت ہے, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ وقت اس چیز کی کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. تو یہ ہے رب. تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے, تقبل منا, ہماری طرف سے قبول کیجئے. اللہ اکبر. عاجزی کتنی ہے, اتنا بڑا کارنامہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ ان در و دیوار کی بنانے کی جو محنت ہے وہ کچھ نہیں ہے, آپ اگر قبول کر لیے تو بس, اگر آپ قبول نہیں کرے تو پھر ہماری ساری محنت بیکار ہے, اور اگر آپ قبول کر لیے تو پھر ہماری ساری محنت کامیاب ہو گئی. تو یہ عاجزی ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی. ہم قرآن پڑھے, حافظ بنے, عالم بنے یا جو بھی کر رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں نہیں. کیا ہے وہ فارسی میں گلستان کا شعر ہے کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی, منت بشناس ازو کے بخدمت داشتاست. بادشاہ کا احسان, بادشاہ پر احسان مت جتلا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں بول کے. کیوں؟ تجھ جیسے 1000 ملتے بادشاہ کو. ارے MLA کا PA بن گیا تو تو نے تو 10 ملتی PA اس کو, لیکن تیری خوش نصیبی ہے کہ تیرے کو قبول کر لیا انہیں. ویسا ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرے تو ابابیل سے لے لو اللہ خدمت, لنگڑے مچھر سے اللہ کیا کیا, دین کی خدمت لے لیا, چونٹی سے اللہ دین کا کام لے لیا. ہم کو کون سی حیثیت ہماری؟ ہمارے کو اللہ قبول کر لیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی اچھا کام کریں تو دل میں کیا ہو؟
आजिजी हो, तकब्बुर ना हो, ये बात। दूसरी बात इससे मालूम होती है जब भी कोई अच्छा काम करें तो फौरन दुआ करें। जब भी कोई अच्छा काम करे तो क्या करें? फौरन दुआ करें। इसीलिए नमाज पढ़ने के बाद क्या करते? दुआ मांगते। समझे? नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते। अब दुआ जोर से मांगना या आहिस्ता मांगना, सब मिल को मांगना, अलग अलग मांगना, कैसा तो एक मांग को जाओ। लेकिन जरे लोग चूल्हे में मछली डाल को आते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलते, वालेकुम सलाम बोल के चले जाते। समझे? तो अरे भाई नमाज एक नेक अमल है ना, नेक अमल करने के बाद क्या होती? दुआ कबूल होती है। तो दुआ करो। जैसे रोजा है, नेक अमल है ना, सुबह से शाम तक रोजा रहते, रोजा इफ्तार के वक्त में रोजदार की दुआ क्या होती? कबूल होती। क्यों? एक नेक अमल करे तो दुआ कबूल होती। अब तुम्हें इनफिरादी अलग अलग करना कर लो, जोर से नहीं करना, आहिस्ता करना करो, मगर करो दुआ, क्योंकि इस वक्त में दुआ क्या होती है? कबूल होती है। तो ये दलील यहां से निकली कि एक अल्लाह के घर को बनाने का नेक काम करे तो क्या कर रहे हैं? फौरन दुआ कर रहे हैं। और दुआ में भी सलीका सिखा रहे हैं। क्या? उठाते दुआ करो बोल के बोलते ऐ अल्लाह मेरे को कार दे दे, ऐ अल्लाह मेरे को बंगला दे, नहीं, बल्कि पहले अल्लाह की तारीफ करना। पहले क्या करना? अल्लाह की तारीफ करे, ऐ अल्लाह बड़े मेहरबान है, अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह की ये सिफत है। अल्लाह की पहले क्या करना? तारीफ करना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ करने के बाद अब इकरार कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब दुआ मांग रहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला बोल के। तो दुआ चौथी आयत 5वीं आयत में आ रही, लेकिन शुरू की आयतों में क्या करें? अल्लाह की तारीफ करे। तो दुआ करने का सलीका भी यहां पर सिखाया जा रहा है कि पहले क्या करें? अल्लाह की तारीफ की जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी तरफ से कबूल कीजिए। यानी ये हमारा अमल कबूल के काबिल नहीं है, मगर आप अगर अपनी फजल से, अपने मेहरबानी से कबूल कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मन नगोयम के तातम बिपिदीर कलम आफू बर गुना हम कश। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इबादतों को कबूल कर, मेरी इबादत कबूल करने के काबिल ही कहाँ है? मेरी नमाज में दिखलावा हो सकता, मेरे जो है रोजे के अंदर दिखलावा हो सकता, गलतियां हो सकती, मेरी इबादतें कबूल के काबिल नहीं, आपके दरबार में पेश करने के काबिल नहीं है। भाई अगर कोई आदमी दोस्त को मिठाई ले जा रहा तो 200 रुपए 300 रुपए वाली किलो मिठाई ले जा सकता। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर को ले जा रहा तो यह मामूल मिठाई चलती? उसे क्या करना पड़ता? महंगी, अच्छी, साफ सुथरी, मेयारी ले जाना पड़ता ना। जब एक प्राइम मिनिस्टर का यह मकाम है तो जो अमल अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हैं वो कैसा रहना? क्या हम उतना वैसा अमल कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए नेक अमल करके अपने आप को कम समझना, अपनी गलती का इजहार करना, ये नेक बंदों की अलामत है। और कुछ भी नहीं करे, बड़े बड़े फेंक रहे, तो ये आदमी के सही आदमी ना होने की अलामत है। तो दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से आप क्या कीजिए? कबूल कर लीजिए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन आप बहुत सुनने वाले, आप खूब जानने वाले हैं। यानी हमारी दुआ को आप सुनने वाले हैं और हमारे दिलों की हालत को आप जानने वाले हैं। ये जो हमने घर बनाया ये किसी को दिखलाने के लिए नहीं बनाया, ये किसी और मकसद से नहीं बनाया। आपका हुक्म था बनाने को, हमने बनाया, आपके लिए बनाया, कोई और मकसद हमारा इसमें शामिल नहीं है। और हम जबान से जो बोल रहे हैं वो तो हमारी जबान अदा कर रही, मगर दिल की हालत को भी आप जानते हैं। अल अलीम, खूब जानने वाले, अल्लाह खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। समझाने के लिए लोग कहते हैं काले पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी अगर चल रही हो, काले पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी अगर चल रही हो तो उसके चलने के वजह से उसके पैरों से जो आवाज आती है वो भी अल्लाह सुनते हैं, और उसके चलने से उस जगह पर जो निशान पड़ता है वो निशान भी अल्लाह देखते हैं। इंसान चला तो बकरी की, बैल की चली तो उसके पांव के निशाना पड़ते हैं, वो मालूम, लेकिन चुमटी चली तो दिखती ना, उसके पांव के निशाना नहीं दिखते, हमारे को आपको नहीं दिखते, लेकिन अल्लाह ताला उसे भी देखते हैं, उसके पैरों की निशानों को भी देखते हैं, और उसके पैरों के पड़ने से जो आवाज आती है ना वो सुनने आती है हमारे को। माइक रखे तो भी सुनने आती क्या? नहीं आती, मगर वो आवाज भी अल्लाह क्या करते हैं? सुनते। ये तो समझाने के लिए बोले, वरना इससे ज्यादा भी कम आवाज को अल्लाह ताला सुनते हैं। दिल में खाली ख्याल आया, अल्लाह को मालूम हो गया।
تو اس طرح سے اللہ خوب جاننے والے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ نیک عمل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں. ورنہ نیک عمل اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اسلم صاحب دامت برکاتہم سبق میں بتائے تھے ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے اخلاص ضروری ہے. ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہیں ہے تو نماز بھی معتبر نہیں, حج بھی معتبر نہیں. کون معتبر ہے؟ اب یہ ایم ایل اے وغیرہ آتے نا عید کی نماز کو ٹوپی پہن کو, انہوں ٹوپی پہنتے نہیں, ہم نہ سب کو ٹوپی پہنا کو جاتے سو. تو آیا انہیں نماز پڑھا, جبہ پہن لے کو, پائجامہ پہن لے کو, اسے نماز بولتے نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ایمان کے بغیر نماز نہیں, روزہ نہیں. تو ہر عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص ضروری ہے. منافقین بھی کیا بولتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. بڑے ایمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے مالدار صحابہ دکھتے تو کیا بولتے؟ ہمیں بھی مسلمانات بھائی, ہمیں بھی مسلمانات بھائی بولتے تھے. جب ان کے پاس سے ہٹ کے اپنے شریر قسم کے لوگوں کے پاس جاتے تو کیا بولتے؟ ہمیں تمہیں کچ, ہمیں بھی تمہیں ایک کچ بول کو بولتے تھے. تو یہ ایمان لائے بول کو زبان سے بولے نا, مگر یہ ایمان معتبر ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان میں کیا نہیں؟ اخلاص نہیں ہے. وہ چونکہ زبان سے بول رہے سو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہات کے لوگ بول رہے ہیں ہم ایمان لائے, اللہ بول رہے ہیں ایمان نہیں لائے تمہیں, ابھی اسلام قبول کرے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بہرحال تو عمل کے اندر, نیک عمل کے اندر اخلاص کتنا ضروری ہے اس کو سمجھایا جا رہا. اللہ خوب جاننے والے, خوب دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اس کو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا. اللہ سننے والے ہیں, اللہ دیکھنے والے ہیں, اللہ جاننے والے ہیں. یہ بات ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے. لیکن پچھلی جو کتابیں تھیں, تورات ہو, انجیل ہو, ان کتابوں کے اندر یا فلسفے والوں نے, فلاسفرز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں لکھ دی جو ایک انسان کے بارے میں لکھتی. اللہ کا نالج جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ پھیلاتے تھے. اللہ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے, ایسی باتیں پھیلاتے تھے. اللہ کو جب ہر چیز کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو کہیں کو بچاتے نہیں. اللہ تعالیٰ بچے کو تڑپتے ہوئے کہیں کو مرنے سے نہیں بچاتے. بھائی اللہ کا علم الگ ہے, اللہ کی قدرت الگ ہے. علم اور قدرت دو چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ایک بچہ 10th کلاس میں ایگزام لکھنے والا ہے, ایک پیسہ نہیں پڑھ رہا, چپ کے کر بیٹھ کو ہے, تو سب جنے گھر میں کیا بولتے ہیں؟ رے پڑھ لے رہے تو فیل ہو جاتا رہے, رے پڑھ لے رہے تو فیل ہوتا. کو بولا سچ میں جا کو انہیں فیل ہو گیا. فیل ہوا تو بیٹ لے کو وہ مارنے آیا. تمہیں سب جنے بولے میرے کو فیل ہو جاتی, میرے کو اس واسطے میں فیل ہو گیا سو بول کو, تو الٹا انہوں راڈ اٹھاتے. کیا بول کو؟ ہمیں بولنے کی وجہ سے تو فیل نہیں ہوا, تو فیل ہوتا بول کو ہمیں بولے سو. ہمارے بولنے کی وجہ سے تو کیا نہیں ہوا؟ فیل نہیں ہوا. تیرے عمل کو, تیری حرکتوں کو دیکھ کر ہمیں بولے ایسا کام کرنے والا پاس نہیں ہو سکتا بول کے. سمجھ نہیں بات؟ ویسے علم اللہ کا الگ ہے, اللہ کی قدرت الگ ہے. اب بچہ محنت نہیں کرا تو فیل ہوتا بول کے بولے, لیکن ایگزام میں جب لکھنے کے لیے گیا تو کیا اس کا پین چھین لیے؟ کیا اس کا پیپر نکال لیے؟ ایسا کرے تو بول سکتی تمہیں نکال لیے میرے پاس سے پین, تمہیں میرا پیپر نکال لیے اس لیے فیل ہوا, وہ تو سمجھ میں آتی بات. اس کی قدرت اس سے چھین لیے بول کو. قدرت چھینے کیا؟ نہیں چھینے. خالی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ علم بتائے کہ نہیں ایسا کرا تو ایسا ہوتا. جب میرا اور آپ کا علم ہے اور ہمارا علم غلط بھی ہو سکتا, تو اللہ کا علم وہ تو 100% یقینی ہے. تو اللہ کا علم کسی انسان کے اختیار کو کیا نہیں کرتا؟ چھین نہیں سکتا. تو بہرحال دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر یہ کر رہے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا مسلمین ہم کو فرما بردار بنائیے, مسلمان بنائیے. اللہ اکبر. مسلمین لکا, آپ کے فرما بردار بنائیے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا کے پہلے تو دعا کر رہے ہیں اللہ سے قبول کر لیجئے, اس میں جو غلطی ہے اسے معاف کر دیجئے بول کے. اسی لیے جب ایصال ثواب کرتے نا تو ہمارے استاذ بھی یہ سکھاتے ہیں, ایوب حضرت رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر قرآن کا کوئی پارہ پڑھے, کچھ بھی پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر رہے ہیں
تو سب سے پہلے یہ دعا کر یہ بولنا کہتے اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اسے قبول فرما, اس میں جو غلطیاں ہیں اسے معاف فرما, اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. اس طرح سے دل میں نیت کر لینا. تو پہلے قبول ہونے کی دعا کرا رہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوا تو پھر دنیا کے لوگ کچھ بھی اس کو قبول کر لیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھئی شہرت لوگوں کے پاس ہے لیکن اللہ کے پاس انہیں مقبول نہیں ہے, کوئی اعتبار ہے اس کا نہیں ہے. تو بہرحال اب دوسری دعا کیا کر رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو دونوں کو ہم دونوں کو آپ کے فرما بردار بنا دیجیے, آپ کی بات ماننے والے, آپ کی اطاعت کرنے والے, آپ کے حکم پر چلنے والے, آپ کے لیے مر مٹنے والے بنائیے. یہ دعا کر رہے ہیں. کیا یہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ دونوں پیغمبر ہیں, اور جو دونوں مل کر جو کام کرے وہ اللہ کا حکم ہی تو پورا کرے نا. ارے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد تو دعا کرے نا. تو دونوں پیغمبر ہیں, پیغمبر فرما بردار نہیں ہو ایسا ہو سکتا کیا؟ ارے اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ کی فرما برداری نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, انبیاء سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اب وہ آدم علیہ السلام پھل کھا لیے, فلاں یہ ہوا, اسے غلطی نہیں بولتے, اسے گناہ نہیں بولتے, یہ لغزش ہے. بات کے سمجھنے میں چوک ہو گئی, بات کے سمجھنے میں کیا ہو گئی, چوک ہو گئی. وہ کہیں گے, اسے گناہ نہیں کہیں گے, نعوذ باللہ. تو بہرحال تو اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو کیا کر دے, آپ کا فرما بردار بنا دے. تو نبی تو پہلے سے فرما بردار ہوتے ہیں. پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب, تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پر چلا, یہ دعا کرتے ہے نا. اب اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا یا سیدھا راستہ دکھا بول کے جو دعا مانگ رہے ہیں نماز میں, سیدھے راستے پر ہیں تبھی تو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں. پھر سیدھا راستہ کون سا تو بھی ہے وہ. ارے بات سمجھ نہیں, حیدرآباد جانے والی بس میں بیٹھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ میرے کو حیدرآباد والی بس میں لے جا, بولتا لوگ کیا بولتے ہیں, تم حیدرآباد کی بس میں تو جھینسو بولتے. ویسا ہدایت پر ہی تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا, اور نماز میں ہی تو یہ سورہ پڑھ رہے ہیں. تو پھر ہدایت دوبارہ مانگنے کا کیا مطلب, نماز میں رہتے ہوئے اللہ سے ہدایت مانگنے کا کیا مطلب, ہدایت پر ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنا یہ ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے نا, پھر ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں آپ, کون سی نئی ہدایت مانگ رہے ہیں. تو جواب یہ ہے یہاں ہدایت نئے طریقے سے نہیں مانگی جا رہی, بلکہ یہ مانگا جا رہا کہ اللہ جس طرح آپ اب تک مجھے ہدایت پر قائم رکھے ہیں آئندہ بھی قائم رکھیے, آئندہ بھی قائم رکھیے. یہ مطلب ہے, سمجھے. کیوں, آج انسان نیک کام کر رہا ہے تو کل کو کوئی بھروسہ نہیں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے یہاں تک کہ زندگی میں ایسا موقع آتا ہے ایک دم سے اس کی زندگی بدل جاتی اور وہ ایسے بڑے بڑے گناہ کرتا جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا. اور ایک آدمی اس کے الٹا بالکل پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری, نافرمانیوں میں گزری, عین انتقال سے پہلے وہ اللہ کی کچھ ایسی فرما برداری کر لیتا جس سے وہ نیکوں میں شامل ہو جاتا ہے. آج میں نماز پڑھ رہا ہوں, آج میں اسلام پر قائم ہوں, تو میں فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اے اللہ جتنی بڑی نعمت آج میرے پاس آپ دیے ہیں اسے ہمیشہ مرتے دم تک میرے پاس باقی رکھیے, کبھی اس نعمت کو مجھ سے ختم نہ کیجیے, ہمیشہ اس نعمت کو باقی رکھنے کی دعا کی جاتی. ویسے ہی یہاں پر دونوں مل کر یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کے فرما بردار تو ہیں, اب ہیں, اسی لیے آپ کا گھر بنا ہے, اسی لیے آپ سے دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن جیسے اب فرما بردار ہیں ہر وقت ہم کو فرما بردار بنا کر رکھیے, کوئی معمولی سے معمولی بھی آپ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو. اللہ اکبر, کتنی عاجزی والی دعا ہے, نبی ہو کر ایسی دعا مانگ رہے ہیں. آج ذرا ہم سے دین کا کام ہو رہا ہے, چار لوگ ہماری واہ واہ کر رہے ہیں, مولانا مفتی صاحب بول کے پیچھے پڑ رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو فرشتے سے بھی آگے سمجھتا, جبریل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو فیل کرنے لگتا آدمی. سمجھے, یہ بالکل غلط ہے. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے کون ڈرتے ہیں, علماء ہی ڈرتے ہیں. تو جو عالم بنے گا
اس کی خاص صفت یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اللہ سے ڈر اس کے دل میں نہیں تو وہ کیسا عالم ہے پھر؟ تو اس لیے یہ صفت اور کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ دعا کر رہے ہیں، اور جب بھی یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ذرا غور کیجئے. آج کی دنیا میں اگر کوئی باپ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے، مان لیجئے وہ ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے یا کسی بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہے، سی او ہے اس کا، تو اب انہیں یہ کیا چاہتا کہ میں جیسے ایک بڑی کمپنی کا ذمہ دار ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی ایسا ہی بنے، میرا بیٹا بھی بڑے پوسٹ پر ہو. ایم ایل اے چاہتا ہے میرا بیٹا ایم ایل اے بنے، ایم پی چاہتا ہے میرا بیٹا کیا بنے؟ ایم پی بنے. جبکہ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا عہدہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لوگ ایسی فانی اور ختم ہونے والی چیزوں کو اپنی اولاد کے لیے پسند کر کے اس کی دعا مانگتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے لیے 60 سال محنت کرا، پوری زندگی نمازیں قضا، روزے قضا، حج چھوڑ دیا، سب کر دیا، کیا واسطے؟ بچوں کا فیوچر سیٹ کرنا بھائی میرے کو بول کے زندگی بھر محنت کر کے ایک گھر کھڑا کیا. ٹھیک ہے، جیسے انتقال ہوا 15 دن میں بچہ گھر بھیج دیا، ختم، عیاشی میں اڑا دیا. کیوں؟ وہ گھر اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ بنا تھا، وہ باقی نہیں رہتا. تو اب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو بڑا مالدار بنا دے، کسی کو بڑا عہدیدار بنا دے، یہ دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دعا یہ کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت کو بنا جو آپ کی فرما بردار ہو، امت مسلمہ کو بنا. یہ دعا کر رہے ہیں ہماری اولاد میں سے. تو جو نعمت باپ کو ملی ہے سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. اللہ قرآن میں کتنی نعمتوں کا ذکر کرا. سورۃ النحل جو 14ویں پارے میں ہے، سورہ نحل تو پورا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کیا کیا نعمتیں وہی تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ رحمان کے اندر بھی دیکھو اللہ ایک ایک نعمت کو ذکر کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو انکار کرو گے. یہ بتا رہے نا پورے قرآن میں اللہ کتنی نعمتوں کو ذکر کرے لیکن کبھی احسان نہیں جتلائے. اللہ احسان نہیں جتلائے، لیکن 2 نعمتیں ایسی جن پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ احسان جتلائے. کون سی نعمتیں؟ پہلی نعمت یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ایمان لا کے، ہمیں مسلمان بن گئے، آپ پر بڑا احسان کر دیا بول کے نبی کو بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے بول دو انہوں کلمہ پڑھ کے میرے اوپر یا میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کرے، بلکہ اللہ ان پر احسان یہ کیا کہ ان جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق دیا. تو ایمان کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کیا کی؟ احسان جتلا کر بولے. اور دوسرا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پارے 4 کے اندر جو آدھے پارے کے قریب آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہوا لوگوں پر کہ اللہ نے ان کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ 2 نعمتیں جن پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ احسان جتلائے. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ جیسے مجھے اور میرے بیٹے کو آپ نے فرما بردار بنایا، آپ کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنایا، ایسے ہی ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو بنائیے جو آپ کے سامنے سر جھکانے والی ہو. آپ نے جو کہا فوراً مان لیا. کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا تو کرنا ہے، بس ختم. ہماری سمجھ میں آیا نہ ہے. اللہ کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ عقل اللہ کے حکم کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی عقل کیا ہو جائے؟ اس حکمت تک پہنچ جائے. چھوٹا بچہ دکان کو اٹھا کر لے گئے، اب جو ہے ماچس کی کاڑی ہونا بول کے رو رہا، 4 سال کا 3 سال کا بچہ. تو اس کا بڑا بھائی 15 سال کا بچہ دیکھو کیا دیوانہ رہے، ماچس کی گاڑی لیتا ہوں بولتا اس کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے نقصان کی چیز ہے بول کے، مگر اس کی سمجھ کیا ہو گئی؟ پہنچ گئی. ارے نقصان کی چیزیں نہیں لینا بول کے. جب انسانوں میں ایک کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ کے ہر حکم کی حکمت تک ہر ایک آدمی کی عقل پہنچائے ضروری ہے نہیں ہے. تو اس وجہ سے
دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اب یہاں بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے دعا کر رہے ہیں یا دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام بھی کون کون دعا کر رہے ہیں؟ ارے دونوں دعا کر رہے ہیں نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ دونوں کا تذکرہ ہے نا, دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں. ربنا جمع کا صیغہ ہے, ربی نہیں بول رہے, ربی بولے تو میرا رب, ربنا بولے تو ہمارا رب, تو جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو دونوں مراد ہے, تو دونوں مل کر دعا کریں. اب ابراہیم علیہ السلام اگر بولے میری اولاد بولے تو اسماعیل علیہ السلام بھی ہو سکتی, اسحاق علیہ السلام بھی ہو سکتی, کئی وہ تو ان دونوں بھی کیا ان کی اولاد ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ملا کر بولے میری اولاد, تب وہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد ہو سکتی. کون نہیں ہو سکتی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس صورت میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو ہوگی, لیکن کس کی اولاد نہیں ہوتی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ یا دونوں مل کر کیا بول رہے ہیں؟ ہماری اولاد بول رہے ہیں. تو ہماری اولاد کیا ہوتی؟ جیسے دادا ہے, دادا کو 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کے بیٹے یعنی پوترے, باپ اور بیٹا مل کر دعا مانگ رہے ہیں, تو یہ بیٹے کا بیٹا مراد ہوں گا نا, بقیہ بیٹوں کے بیٹے مراد نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ باپ کی تو اولاد ہے لیکن بھائی کی اولاد, بیٹے کی اولاد نہیں ہے. تو یہاں دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں, تو کس کے حق میں دعا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حق میں, یعنی ہمارے اور آپ کے حق میں ہے. ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے دعا کر کے گئے کہ اے اللہ ایک امت مسلمہ پیدا فرما. آج جو ہم امت مسلمہ بولتے ہیں نا, یہ نام ہمارا اپنا دیا ہوا نہیں ہے. هو سماکم المسلمین من قبل, اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا جو نام مسلمان رکھا گیا ہے یہ کسی نے نہیں رکھا, ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے سب سے پہلی امت مسلمہ تو ہم ہیں, پھر اس کے بعد بقیہ امت ہے. بات سمجھ رہی؟ تو امت مسلمہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے دعا کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا فرمائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا رکھا نام؟ مسلمان نام رکھا. تو لہذا ان کی اولاد کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی کہ فرما بردار بنا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام ہے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی قریش پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ قریش, عرب کا جو قبیلے تھے قریش. تو چنانچہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی عرب کے اندر جب پوری جگہ بت پرستی عام تھی, ہر جگہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے, ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کو پسند نہیں کرتے تھے, جو بتوں کی پوجا کو پسند نہیں کرتے تھے. جیسے خود نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب یہ بتوں کی پوجا پسند نہیں کرتے تھے. اور بھی کچھ لوگوں کا نام آتا ہے, ایسے بت پرستی کے ماحول میں بھی ان کے دلوں میں سخت نفرت تھی بت پرستی سے. کیوں؟ وہی نور چلا رہا تھا. جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا کہ میری اولاد میں کیا کر, اے اللہ ہماری اولاد میں کیا کر, آپ کے فرما بردار بندوں کو بنا. اللہ کی فرما برداری شرک کے ساتھ ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. تو بغیر شرک کے کچھ لوگوں کو باقی رکھ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو نور نکلا وہ اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا, پھر اسماعیل علیہ السلام سے ان کی اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے عرب میں آیا, قریش میں آیا, اور قریش سے حضرت عبداللہ کے پیٹ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں وہ منتقل ہوا. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. عرب میں ہر وقت ایسے لوگ ملتے تھے جو شرک اور بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. اور اب جو کعبۃ اللہ بنا دیا گیا تھا, کعبۃ اللہ کیا واسطے بنائے؟ آرام کرنے کے لیے نہیں, بلکہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولے کہ جب کعبۃ اللہ بن چکا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کرو, لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ یہاں کون ہے میری آواز سننے والا؟ حج کی اگر ہے تو بھی 4-5 لوگ ہیں, 10-15-20 لوگ ہیں, تو لوگوں میں اعلان کرو بول رہے ہیں. اب میری آواز کہاں پہنچتی سب لوگوں تک؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے,
آواز نکالنا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آواز نکالنا آپ کا کام ہے اور اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ جتنے لوگ اللہ کے گھر کو حج کے لیے جاتے ہیں اس وقت ان کی آواز, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جو جواب دیے تھے, جتنی روحیں, وہ سب روحیں کیا ہوتی ہیں؟ حج کو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس جواب دینے والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہوا. کیا وہ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, 17ویں پارے میں سورۃ الحج کے اندر بتایا گیا کہ آپ کا اعلان کرنا کام ہے اور آنا لوگوں کا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیسے آئیں گے؟ چل کر آئیں گے, دبلے پتلے جانور پر آئیں گے, کیسے بھی آئیں گے لیکن لوگ آئیں گے. چنانچہ مثابۃ للناس, لوگوں کے لیے ایک اسمبلی پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کو بنایا. ایک مرکز اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کو بنایا. اس وقت سے آج تک قیامت تک مکمل انشاءاللہ کیا رہے گا؟ کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے مرکز بن کر رہے گا. اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیے, مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری اللہ نہیں لیے. اسی لیے وہاں پر ماشاءاللہ ہر زمانے میں مجاہدین کھڑے رہے. آج حماس موجود ہے, آج فلسطین کے مجاہدین موجود ہیں جو اپنی پوری قربانی دے کر ہر قسم کے فاقوں کو برداشت کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب ابابی جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہا آیا تو نبی علیہ السلام کے دادا کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے لشکر لے کر آیا اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اور وہ ابرہا کیا تھا؟ قریش کے اونٹوں کو قید کر لیا تھا, لے لیا تھا. تو عبد المطلب گئے تو ابرہا نیچے اترا اپنے اونٹ سے, اپنے جو ہے ہاتھی سے, اور دیکھا کہ مکے کا سردار ہے, ان سے بڑے ادب سے بات کریں گے بول کے آیا. تو حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر ابرہا سے بولے کہ بھائی ہماری ایک درخواست ہے. انہیں کیا سمجھ رہا تھا؟ کعبۃ اللہ کو نکو گرا بول کو درخواست کرتی گے کہ بول کے بول لیا. تو حضرت عبد المطلب کیا بولے؟ ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے جو اونٹاں لیے وہ واپس کر دو. بولے میں نے بولا حضرت تمہارے کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہو گیا, تمہیں کعبۃ اللہ کو گرانے سے روکو بول کو بولنے کے لیے آؤں گے, تمہارے کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے. تو کیا جواب دیے؟ بھائی اونٹ میرا مال ہے, اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت تو نہیں کر لیتا, اس کی حفاظت اللہ کر لیتا, میں اور آپ مل کے نہیں کر سکتے بول کے. چنانچہ اللہ ابابیل کا لشکر, پرندوں کا لشکر بھیجا اور ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو ایسا محفوظ بنایا. تو وارنا مناسکنا, اب چونکہ کعبۃ اللہ بنایا گیا تھا کس کے لیے؟ حج کے لیے, عبادت کے لیے. تو اب دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ وارنا, ہمیں بتائیے, ہمیں سکھائیے, مناسکنا, ہمارے حج کے اعمال کو, ہماری عبادت کی جگہوں کو. یعنی اگر ہم کو حج کرنا ہے تو طواف کہاں کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں کرنا ہے, کون سا عمل کہاں کرنا ہے, ہم کو بتائیے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وتب علینا, اور ہماری طرف توجہ فرمائیے, ہماری طرف توجہ فرمائیے. جس کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی بڑا آدمی آیا اور ہمارے درمیان بیٹھا, اتنے مجمع میں سے کسی ایک کا نام لے کر پوچھا اور بار بار اس سے بات چیت کر رہا, تو اس کا دل خوش, کیا اتنے جنا میں میرے کچھ بلائے, میرے سے بات کرے نہ بول کے. ایک عام بڑا انسان جو ہے کسی سے توجہ دے کر بات کرتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. اللہ کی اگر کسی کی طرف توجہ ہو تو کتنا بڑا فضل ہے. تو اللہ کی توجہ مانگے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, یقیناً آپ ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے, زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے, سب سے زیادہ توجہ دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے. اور سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے, غلطیوں کو معاف کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. مدرسے کے اندر ایک دن مدرسے کو نہیں آئے تو دوسرے دن کلاس میں بیٹھنے دیتے, حالت خراب ہو جاتی. لیکن مسجد میں ایک نماز کو نہیں آئے, 2 نماز کو نہیں آئے, 10 نمازیں نہیں آئے, 10 دن نہیں آئے, 10 مہینے نہیں آئے, اللہ کی طرف سے مار پڑتی. اللہ کتنا رحم کرنے والے ہیں. اللہ یہ سوچتے ہیں بھائی آج نہیں تو کل آ جائیں گا میرا بندہ, یہ مہینہ نہیں تو آئندہ مہینہ آ جائیں گا, اس سال نہیں تو آئندہ سال آ جائیں گا. ایسا ہوتا, ایسا نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا تو تیرے پاوا کام نہیں کرتے دیکھا بول کو, اٹھا تو پاواش کام نہیں کر رہے. اللہ اگر ایسی سزا دینا شروع کرے تو کون تو بھی رہتی, کوئی بھی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے رحم کرنے والے ہیں. ہمیں غلطیاں کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟
ڈھیل دے رہے ہیں، معافی کا سلوک کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے بتائیں. اب آخری ایک آیت ہے، اس کی بھی تفسیر باقی ہے، ٹائم کم ہے اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.